سیاست کی سرزمین بڑی خارزار اور سخت سنگلاخ ہے۔ آدمی اس سرزمین میں قدم رکھے اور اس کا گریبان چاک اور دامن تار تار نہ ہو تو سمجھیے کہ ایک معجزہ ہے۔ یہ حال سیاست کے شاطروں کا بھی ہے اور اس کے تماشائیوں کا بھی۔ وہ بھی اس کی عشوہ سے محفوظ نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ادیب و شاعر اس کوچے میں قدم رکھتے گھبراتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ سیاست کے تیر و سنہ سے زندگی کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے تو ان سے رہا نہیں جاتا۔ وہ زخم خوردہ سینے پر مرہم بھی رکھتے ہیں اور تیر و سنہ کے نشتروں کو کن کرنے کی تدبیریں بھی سجھاتے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ ان دونوں مقصدوں میں کامیابی کسی کسی کو ہوتی ہے۔ اکبر، شبلی اور ظفر علی خاں بننا آسان نہیں۔ اکبر، شبلی اور ظفر علی خاں کی شاعری کا وہ حصہ جسے ہم سیاسی کہتے ہیں، ہندوستان کی قومی زندگی کے ایک بڑے اہم دور کی خارجی اور داخلی کیفیت کا ترجمان ہے۔ ان تینوں شاعروں نے البتہ اپنے اپنے مخصوص مزاج اور ماحول کے اعتبار سے جن موضوعات کو اپنے لیے خاص کیا ہے اور اسی مزاج اور ماحول کے فرق کی بنا پر اظہار کا جو اسلوب اور لہجہ اختیار کیا ہے، اس نے تینوں کی سیاسی شاعری میں انفرادیت بھی پیدا کی ہے اور امتیاز بھی۔ اکبر الہ آبادی نے اپنی سیاسی شاعری کو صرف ہندوستان تک محدود رکھا ہے، لیکن ان کی وسیع النظری اور دوربینی سے ملک کی سیاست کا کوئی رخ پوشیدہ نہیں رہا، اور جو رخ ان کی نظر کے سامنے آیا اس کے متعلق ایسی گہری اور دوررس بات کہی کہ شاید اور کی زبان سے اس طرح ادا نہ ہوتی۔ ان کے اسلوب کی بلاغت اور ان کے کنائے کی لطافت و نزاکت جتنے وسیع مفہوم کا احاطہ کرتی ہے، وہ سیدھی سادی روزمرہ زبان میں ممکن نہیں۔ وہ کوئی بات زور اور جوش سے نہیں کہتے۔ اکبر کے برخلاف ظفر علی خاں کی نظر ہندوستان پر بھی ہے اور ہندوستان کے باہر بھی، اور اپنے عہد کی ملکی اور غیر ملکی سیاست کا شاید ہی کوئی پہلو ایسا ہو جسے انہوں نے موضوع سخن نہ بنایا ہو۔ اور یہ سب کچھ اپنے زور اور جوش کے ساتھ کہا گیا ہے کہ بجلی کی کڑک، طوفانوں کی گمک اور زلزلوں کی دھمک اس کے آگے ہیچ ہے۔ شبلی کا اسلوب ان دونوں سے مختلف بھی ہے اور مماثل بھی۔ شبلی نے اپنی سیاسی نظر کو صرف ہند کی سرزمین تک محدود و مقید نہیں رکھا۔ انہوں نے ہندوستان کی سیاست کے علاوہ دنیا اسلام کے بعض اہم واقعات پر بھی نظمیں لکھیں، اور اسلوب میں کہیں اس جوش و خروش سے کام لیا ہے جو ظفر علی خاں کا امتیاز ہے، کہیں اس دھیمے پن کو اپنایا ہے جو اکبر کے طرز کی خصوصیت ہے۔ لیکن شبلی کا کمال یہ ہے کہ وہ حسب محل اپنے بیان کی لے کو کبھی دھیما اور کبھی تیز کر کے اس میں ایک ڈرامائی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور یہ کیفیت کم و بیش ان کی ہر نظم میں ہے۔ شبلی شاعر ہیں، اور شاعر کے دردمند دل کے ساتھ ساتھ خدا نے انہیں زبان گویا بھی عطا کی ہے، اس لیے جو دل پر گزرتی ہے اسے بے تکلفی اور بے باکی سے لیکن شاعرانہ حد بندیوں میں رہ کر مؤثر انداز میں کہہ گزرتے ہیں۔ ان کی نظر مورخ کی نظر ہے، اور مورخ کو جب حال میں کچھ نظر آتا ہے تو وہ اسے ماضی کا عکس سمجھتا اور پھر ماضی اور حال کے اس تصور سے مستقبل کا نقش بناتا ہے، اور پھر مستقبل کی یہ جھلک دکھا کر اپنے مخاطب کو ایسے راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے نزدیک سیدھا اور سچا ہے، اور جس پر چلے بغیر آدمی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ جنگ بلقان پر شبلی نے جتنی نظمیں لکھی ہیں ان میں طنز کی شوخی، تغزل کی رنگینی، الفاظ کی موزونی ترتیب، لہجے کا اتار چڑھاؤ اور خلوص سے پیدا ہونے والی بے خوفی، بے باکی اور صاف گوئی ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن یہ تمام اوصاف ان نظموں میں زیادہ نکھرے ہوئے انداز اور زیادہ مؤثر اسلوب میں نمایاں ہوتے ہیں جو شبلی نے مسلم لیگ کی سیاست پر لکھی ہیں۔ طنز شبلی کے اظہار خیال کا عام حربہ ہے، جس میں مناسب موقعوں پر ان کے تغلظ سے زیادہ تیزی اور تاثیر ملتی ہے۔ شبلی کا ایک شعر ہے: ہم اسیران محبت سے یہی ہے جو سلوک، پھر نہ کہیے گا کہ فتراک میں نخچیر نہیں۔ پھر نہ کہیے گا کہ فتراک میں نخچیر نہیں میں بظاہر ایک خاص واقعے سے متاثر ہونے والے شاعر کی طنزآمیز دھمکی ہے، لیکن حقیقت میں ایک آنے والے دور کی زندگی کی پیش بینی اور پیش گوئی کی یہ شان صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شاعر کا دل احساس کے نور کی چمک اور جذبے کے شعلے کی لپک کو سمو کر زبان کے حوالے کرے۔ شبلی کی سیاسی شاعری کا کوئی حصہ احساس کے اس نور اور جذبے کے شعلے کی گرمی سے خالی نہیں۔
اور اسی لیے اسے خاص دور کی سیاسی زندگی کے نوائے حق کہا جا سکتا ہے، جو لوگوں کو فریب کے طلسم سے محفوظ رکھنے اور صراط مستقیم کی طرف لانے کی خدمت انجام دیتی ہے۔ یہ آواز ایک صاحب بصیرت مورخ کی بھی ہے، ایک حق پسند سیاسی مبصر کی بھی، اور ایک بے باک شاعر کی بھی، جس نے تاریخ اور سیاست کے حقائق کو شاعری کے سانچے میں ڈھالا ہے، اور شاعر کو مصلحت کی راہ چھوڑ کر حق گوئی کا مسلک اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے کہ یہی مسلک حقیقت میں شاعری اور پیغمبری کو ایک ہی منزل مقصود کی طرف لے جاتا ہے، اور شاعر کی زبان سے ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جن میں پیغمبرانہ شان ہوتی ہے۔ شبلی کی سیاسی شاعری میں جا بجا اسی پیغمبرانہ شان کی جھلک نمایاں ہے۔